السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ آج ہماری 9th کلاس کا اسلامیات کا 12واں لیکچر ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 سے 44 ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم تھے مدینہ کے قریب کی جگہ پر، قریب کے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو تھے کفار کا جو لشکر تھا وہ دور کی جانب میں تھا، دور کے کنارے پر تھا، اور والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے جو ہے وہ نیچے تھا، کہ مطلب یہ تم سے جو ہے وہ دور جا چکا تھا۔ اس کی تفصیل جب ہم پڑھیں گے اس میں سمجھ آئے گی بات۔ اور ولو تواعدتم، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں کوئی معاہدہ کوئی قرارداد کر لیتے آپس میں، تو لاختلفتم فی المیعاد، تو تمہارے پہنچنے کے اندر اختلاف ہو جاتا۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور تھا وہ کام کان مفعولا ہو کر رہنے والا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ ہلاک کر لے جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے اور کھلم کھلا، اور ویحیی من حی عن بینۃ، اور جو شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ رکھ لے کھلم کھلا، کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ واضح دلیل کو دیکھتے ہوئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، آپ کو نیند میں، خواب میں، قلیلا، ان کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ پاک ان کو زیادہ کر کے دکھاتا کفار کو، تو لفشلتم، تو تم لوگ جو ہے وہ دل چھوڑ دیتے۔ لفشلتم کو مطلب ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، یعنی کہ بزدلی کا مادہ پیدا ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو اصل کام کرنا تھا اس کے اندر تم کیا تھے، تم ہو جاتے، جھگڑنے لگتے، اختلاف کرنے لگتے، آپس میں جھگڑا کرنے لگتے۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے آئے تو کفار کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے اللہ پاک دکھاتے تھے، کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ قَلِيلًا، کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا کر کے اللہ پاک دکھاتے تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جو ہے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے ان کی نظروں میں تمہیں جو ہے وہ تھوڑا کر کے دکھاتے تھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ کام پورا ہو جائے، کان مفعولا، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو جو کام منظور تھا وہ کام ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف۔ ان آیات کے اندر جو ہے غزوہ بدر کا نقشہ اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اور بہت جو ایک دو باتیں ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔
کہ جب مدینہ سے مسلمان وہاں سے نکلے تو مدینہ کے جو قریب والی جو جگہ تھی مسلمانوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور بدر کا وہ حصہ جو مدینہ کے قریب تھا مسلمان وہاں پر تھے، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ مسلمانوں سے دور تھا، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی بالکل اپوزٹ سائڈ پر جو مدینہ سے تھوڑا سا دور تھا، یعنی کہ وادی کا ایک کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسرے کنارے پر کفار کا لشکر تھا، اور جس کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا وہ مدینہ کی جانب تھی، اور وہاں پر وہ ریت بھی، وہ جو زمین تھی وہ ریتلی تھی، قدم جمانے کی جگہ بھی نہیں تھی اور پانی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہاں پر جو کفار کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ مضبوط بھی تھی، وہاں پر قدم جمانے کی صحیح طرح جگہ تھی، سخت زمین تھی، اور پانی کے وہاں پر ذخیرے بھی تھے، پانی بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور تیسری چیز جو تھی وہاں پر کہ جو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ بھی اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کی بیک پر جو کفار کا لشکر تھا اس کی بیک پر سمندر کے کنارے کی طرف سے ہو کر جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا مکہ کی طرف۔ تو اب وہ بھی مسلمانوں کی لشکر سے دور ہو چکا تھا، یعنی کہ اب مسلمانوں کے پاس ایک تو لڑنے کے لیے جگہ بھی ریتلی آئی اور پانی بھی نہ ملا، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ بھی ان سے دور ہو کر چلا گیا۔ تو اب کتنی آزمائش ہے، اور کتنا جو ہے وہ ایک وہ ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زمینی حالات تھے وہ سارے ان کے موافق نہیں تھے، بلکہ وہ سارے کے سارے مخالف تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر صرف 313 پر مشتمل تھا، اور ان کا جو لشکر تھا وہ جو ہے وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ تھیں، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی ان کے پاس کم تھیں، کیونکہ تیاری کر کے نکلے نہیں تھے اس طرح، اور اس وقت حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ معاشی طور پہ حالات بڑے بھی کمزور تھے، اور تیاری بھی نہیں کی تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے آگے سے کفار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، بلکہ تجارتی قافلے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اب یہ ساری جو صورتحال تھی اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ بیان کر کے فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر تم پہلے، یعنی کہ اگر تم آپس میں کوئی قرارداد کر لیتے، کوئی آپس میں کوئی بات چیت کر لیتے، کہ اب دیکھیں نا، اب خود آپ ذرا اپنے اس پس منظر کو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پر مقابلہ جو ہے وہ جنگی لشکر سے ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اگر وہاں پر جو ہے کیا تمہارا پہلے قرارداد کر لیتے، تم اگر پہلے ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمارے وہاں پر کس کس جو ہے وہ حالات کا سامنا پڑے گا اور کیا وہاں پر وہ صورتحال ہوگی، تو لاختلفتم فی المیعاد، تو تمہارا پہنچنے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہنچنے کے جو وقت تھا اس کے اندر تمہارا اختلاف ہو جاتا، تم وہاں پر وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکتے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اگر جو ہے مسلمانوں کے اندر ہی اس بات کو پہلے ڈسکس کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال پیش آئے گی، تو مسلمان جو ہے وہ وہاں پر نہ پہنچ سکتے، اور بہت ساری چیزیں، جب اسباب ہیں، انسان اسباب کی دنیا کے اندر رہتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اگرچہ ان کا ایمان بہت بلند تھا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا ہو جاتا کہ ساری کی ساری چیزیں پہلے تمہارے سامنے آ جاتی تو لاختلفتم فی المیعاد، تو پہنچنے کے اندر تاخیر ہو جاتی، تمہیں اختلاف ہو جاتا۔ یا اگر کفار کے سامنے یہ ساری بات آ جاتی کہ مسلمانوں کا لشکر، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کرنی ہے، اور وہ لشکر ہمیں اتنا بڑا کر کے دکھایا جائے گا، اور اس لشکر کا جو رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا، وہ رعب اگر ان کا وہاں پر پہلے ہی ان کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتا تو لاختلفتم فی المیعاد، تو وہاں پر جو ہے کیا ہوتا، وہ بھی نہ پہنچ سکتے۔ اس رعب اور دہشت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی دب کے پڑے رہ جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ سارا کے سارا کرنا تھا، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے دونوں لشکروں کو، اتنے سارے اسباب ایک دوسرے کے مخالف جا رہے تھے، زمینی حقائق جو ہے اتنے سارے مخالف تھے، پھر بھی اللہ پاک نے دونوں لشکروں کو جمع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تھا، لیقت جو ہے اللہ پاک نے پیچھے فرمایا نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کفار کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ کفار کی جڑوں کو اللہ پاک نے لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، وہ اللہ پاک نے کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم، عدوہ کہتے ہیں کہ وہ کنارے کو، جانب کو، طرف کو، اور دنیا کہتے ہیں قریب والی کو، اور عدوہ بالعدوۃ الدنیا کا مطلب قریب والی جگہ پر، جب تم تھے قریب والی جگہ پر، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے دور والی جگہ پر، وادی کے دور والی کنارے پر، اور والرکب اسفل منکم، اور جو ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ تم سے نیچے اتر چکا تھا، کیا مطلب تمہاری پہنچ سے دور جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔
اور ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں قرارداد طے کر لیتے، یعنی کہ آپس میں کوئی بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے، تو وقت مقرر پر جمع ہونے میں تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جو ہے نہ پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا وہ کام وہ ہو کر رہنا تھا، وہ اللہ پاک نے اس کو ضرور کر کے دکھانا تھا۔ بدر کا مارکہ جو ہے یہ اسی لیے پیش آیا کہ تاکہ اللہ پاک حق کو حق کر دکھائیں، باطل کو باطل کر دکھائیں۔ تو یہاں پر وہی بات فرمائی کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل، واضح ایک جو ہے وہ نشانی، کہ جب اس مارکے کے ساتھ، اس لڑائی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو بالکل اس طرح واضح کر دیا جس طرح سورج ہمارے سامنے روشن اور واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لیہلک، اب چاہیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ ہلاک کر لے۔ ہلاکت سے مراد دنیا کی ہلاکت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اور جو ہے ہلاکت سے مراد ہے حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکت، کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب چاہے اب جب حق بالکل واضح ہو گیا ہے تو اس واضح دلیل کو، واضح حق کو دیکھتے ہوئے جو شخص ان میں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ہلاک کر لے، اور جو تمہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ زندہ کرنے، ہلاک کرنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور زندہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اسلام قبول کر لے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ہم نے تمہارے سامنے واضح کر دیں۔ یہاں پر ہلاکت سے مراد موت نہیں ہے، اور زندگی سے مراد جو ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہلاکت سے مراد دنیا اور آخرت کی جو ہے ناکامی ہے، اور جو ہے وہ زندگی سے مراد، حیات سے مراد دنیا اور آخرت کی حقیقت کے اندر کامیابی ہے۔ اور ہے بھی ایسے ہی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لے گا وہ حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے، کہ اللہ پاک دلوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ہے نا وہ فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، ان کے اوپر جو ہے وہاں بارش آ گئی، اور پھر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی، وہ سارا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو یہ ہوا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ پاک نے ایک اور مسلمانوں کے ساتھ یہ مدد کی کہ کفار کا لشکر، وہ 1000 کا لشکر تھا، تو کفار کے لشکر کو مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور یہ تھوڑا کر کے جو دکھانا تھا یہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا، جو پہلے آیت میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لشکر جو تھا کفار کا، وہ آپ کو نیند کے اندر، خواب کے اندر تھوڑا کر کے دکھایا۔ وہ خواب اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ جو کفار کا لشکر ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک نے مشاہدہ کروایا کہ خود عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ان کا لشکر تو یار بہت تھوڑا لگ رہا ہے، اور تقریباً اندازہ لگایا کہ کتنے آدمی ہوں گے، تقریباً 100 کے قریب آدمی ہوں گے، حالانکہ وہ لشکر 1000 کا لشکر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ وہاں پر یہ معجزہ ظاہر ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ کھلی آنکھوں سے جو آدمی مشاہدہ کر رہا ہے وہ مشاہدہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے کہ ایک انسان اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ سامنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو کم کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ کفار کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ تھوڑا کر کے دکھایا۔ کفار کا لشکر مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائیں، اور مسلمان لڑائی کرنے کے لیے خوب جو ہے وہ تیز ہو جائیں، تیز دم ہو جائیں۔ اور کفار کے لشکر کو مسلمانوں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، پہلے ہی بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، لیکن مزید بھی تھوڑا کر دیا۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ جنگ سے بھاگے نہ، لڑائی کریں، کیونکہ جب وہ لڑائی کریں گے تو شامت آئے گی، اور لڑائی انہوں نے کی تو 70 کے 70 جو ہے وہ مارے گئے، اور 70 لوگ قید ہو۔ اگر لڑائی نہ کرتے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تو پھر وہ کیا ہوتا؟ اللہ فرمائے کہ تاکہ ہم نے جو کام مقرر ہو چکا تھا ہماری تقدیر کے اندر وہ کام ہو کر رہنا تھا۔ اس لیے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا ان کا لشکر جو ہے، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے لشکر، تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے لشکر کو 1 اونٹ پورا ہو جاتا ہوگا۔ اور 1 اونٹ اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ 1 اونٹ، ان کے اندازہ لگاتے تھے کہ 1 اونٹ جو تھا وہ 100 آدمیوں کی خوراک تھی، ایک وقت کا کھانا، ان کے 100 آدمی 1 اونٹ جو ہے ایک وقت میں کھاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے لشکر کو 1 اونٹ پورا ہو جاتا ہوگا۔ اب دیکھیں وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نظر کے اندر مسلمانوں کا لشکر 313 سے بھی کم ہو کر صرف 100 پر پہنچ چکا تھا، لہذا وہ لڑے، اور وہ بھی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو ہو کر رہنا تھا، حق اور باطل کی تمیز کرنی تھی، وہ اللہ پاک نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ولو اراکہم کثیرا، اگر اللہ پاک تمہیں وہ کفار کے لشکر کو زیادہ کر کے دکھاتے تو لفشلتم، تمہارے پاؤں پھسل جاتے، تم نامردی دکھاتے، تم ہمت ہار جاتے، تمہارے دل جو ہے وہ دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی،
اور ولا تنازعتم فی الامر، اور تم اس کام کے اندر تم جھگڑا کرنے لگ جاتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ تھوڑا کر کے یہ چیز دکھائی، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام جتنے بھی وہ تھے ایمان والے، بڑے ایمان والے لوگ تھے، اور صحابہ کرام تھے ان کی اعلیٰ جو ہے امت کے جو سب سے جو اوپر کے لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے وہ لوگ۔ تو لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آگ سے ڈر لگتا ہے، ڈر جاتا ہے، جو ہے وہ گرم چیز لگتی ہے تو اس سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، سردی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے اگر کسی ہیبت ناک چیز سے، کسی بڑے لشکر کو دیکھ کر دل کے اندر خوف پیدا ہو جانا، یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اتنے بڑے لشکروں سے لڑے، اور اتنے زیادہ ان کے ساتھ مقابلے انہوں نے کیے، اور اتنے زیادہ حالات ان کے اوپر آئے، لیکن وہ کیسے ایمان والے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کے اندر بالکل ثابت قدم رہے۔ جس طرح غزوہ خندق کے اندر ان کا ایمان بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور زیادہ بڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ مقام۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے اگر ان کو زیادہ کر کے دکھاتے تو شاید ان کی کثرت کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر بھی ہیبت طاری ہو جاتی، اور تم جو ہے میدان سے جو ہے وہ تمہارا دل جو ہے ہمت ہار جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اللہ پاک نے تمہیں محفوظ رکھا۔ اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ فرمایا کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، وہی بات دوبارہ فرمائی، پہلے جو بات جو خواب کے اندر ذکر فرمائی تھی، پھر حقیقت کے اندر ان کو دکھا دیا کہ یہ جو ہے کفار کا لشکر کو مسلمانوں کو لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کے لشکر کو کفار کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا۔ یہ کیوں سارا کچھ کیا؟ کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو کام اللہ پاک کو منظور ہے وہ کام ہو کر رہے۔ تو ہمارے پاس سوال بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ کہ ایک تو یہ جو ہے نا انعام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ان آیات کے اندر کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کفار کا لشکر مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ ان کی ہمت دل جو ہے وہ ہمت ان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے۔ تو یہ مشکل الفاظ ہمارے پاس، العدوۃ الدنیا کہ وادی کے اس جانب، دنیا مطلب قریب، اور قصوہ مطلب دور، تو وادی کے اس جانب یہ دور، اور لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، یقللو کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اگلا جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے۔ تو بہت شکریہ۔